بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دنیا میں سیلری کے انتظار میں پورا مہینہ نکال دیتے ہیں۔ کارپوریٹ آفس ہو یا بزنس، ہم ٹارگٹس پورے کرنے اور کلائنٹس کو خوش کرنے کے لیے تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ یہ پیسہ تو فانی ہے، کماؤ تو خرچ کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا۔ اس پیسے کو لے کر دنیا سے تو جانا نہیں ہے۔ بزنس میں ہر وقت نقصان کا ڈر رہتا ہے اور جاب میں اپریزل اور لے آف کی تلوار لٹکی رہتی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اصل اپریزل کہاں ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 111 آیت میں فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اس سودے کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے گرینڈ ڈیل کی طرف بلا رہا ہے جہاں آپ کا رب آپ کی ہر چھوٹی کوشش کی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ نیک لوگوں نے دنیا کے کاموں کو صرف ذریعہ معاش یعنی کہ زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ بنایا، لیکن اپنی اصل انویسٹمنٹ اللہ کے ساتھ اس محفوظ سودے میں لگائی۔ دنیا میں کتنا ہی بڑا پروفٹ ہو جائے، ایک وقت بعد انسان تھک ہی جاتا ہے یا بہتر کی تلاش کرتا ہے۔ لوگ جاب سوئچ کرتے ہیں یا بزنس ایکسپینڈ کرتے ہیں کیونکہ دل سیٹسفائی نہیں ہوتا، مگر جنت کا بونس ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حیولا، وہ وہاں سے اپنی جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ وہاں کا ایٹماسفیئر اتنا پرفیکٹ ہوگا کہ کوئی سوئچ یا ٹرانسفر نہیں چاہے گا۔ کیا ہمارا ٹائم یعنی کہ ہمارا کیپٹل ویسٹ ہو رہا ہے؟ آئیے ہم سورہ عصر کی آیت 1 اور 2 سے سمجھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کیا ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم صرف لاس ہی نہ کما رہے ہوں؟ اللہ وقت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہر انسان لاس میں ہے، کیونکہ ہمارا کیپٹل یعنی کہ ہمارا سرمایہ، ہماری پونجی، ہمارا وقت جو ہر سیکنڈ خرچ ہو رہا ہے، ہمارا وقت جو ہے برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ کیا ہماری تھکان صرف دنیا کی فائلز اور دکان کے ہیرا پھیری میں نکل رہی ہے؟ کہیں ہم سورہ غاشیہ کی اس آیت کی مثال تو نہیں بن رہے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے والے تھکنے والے مگر بھڑکتی ہوئی آگ میں گرنے والے۔ اس آیت سے اکثر یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک بوڑھے راہب کے پاس سے ہوا۔ وہ شخص عبادت اور ریاضت کرتے کرتے اتنا دبلا اور تھکا ہوا ہو گیا تھا کہ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ ایک غیر مسلم کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے کہ اس نے دنیا میں اتنی محنت کی، اتنی تھکان اٹھائی، مگر راستہ غلط ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس کا انجام وہی ہوگا جو اللہ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے والے تھکنے والے مگر بھڑکتی ہوئی آگ میں گرنے والے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، چاہے ہم آفس میں ہوں یا بازار میں۔ اگر ہماری تھکان اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہے تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ہمارا اصل مقصد دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو احسان تقویم یعنی کہ بہترین تخلیق بنایا ہے۔ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو یا کاروبار نہ کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان سب کے بیچ آخرت کا اپریزل مت بھولنا۔ اپنے ایمان کی سیڑھی کو صحیح راستے پر لگائیں، اپنی جاب اور بزنس کو عبادت بنائیں، سچ بول کر ایمانداری سے کام کرنا اور لوگوں کے بجائے اللہ کو راضی کرنا، نماز صبر کا دامن تھام کے اپنے مال کو ہر قدم اٹھانا، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں دینا، اپنی ذات سے کوشش کرنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، ان باتوں کا خیال رکھنا تاکہ ہماری یہ تھکان آخرت کے بونس میں بدل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔